بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکانومی کے بارے میں زیادہ پروگرام نہیں کرتے. نہیں کیا کریں. اچھا، ابھی یہ جو پورے کا پورا ہے ہم سارے کا سارا اکانومی کے اوپر کریں گے، ماشاء اور اللہ. ساتھ ہی تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ، اکانومی کو پولیٹیکل ٹچ جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے. ایک تو ایک بڑا امپورٹنٹ بینچ مارک ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت، کہ جس میں پاکستان نے یہ ایگری کیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے کہ بائی اینڈ آف دس منتھ، یعنی یہ جو مہینہ ابھی جاری ہے فروری کا پبلک جو آفس ہولڈرز ہیں ان کا ایک جو لا ہے لیجسلیٹو چینجز کی جائیں گی، اور وہ لیجسلیٹو چینجز کر کے جو گریڈ 17 سے 22 تک کے لوگ ہیں، ہائی گریڈز کے زیادہ لوگ ہیں، خاص کر 20 21 22، ان کے ایسٹس جو ہے ان کو کچھ لاز کے اندر کچھ چینجز کرنی ہے اور ان کو پبلک کرنا ہے. ایک تو فروری کے آخر تک لا میں چینجز کرنی ہے یا پبلک کر دینا؟ لا کے اندر چینجز کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کو پبلک بھی کرنا ہے ایف بی آر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی مدد کے ایز ساتھ. سون ایز پاسبل. جی بالکل، بائی اینڈ آف دس منتھ تک لیجسلیٹو چینجز ہو جانی چاہیے. اس سلسلے میں کوئی لیجسلیٹو بزنس جو ہے منسٹری آف لا، وہ کام ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ لیجسلیٹو چینجز ہاؤس میں پیش نہیں ہوئی. ٹھیک ہو تو گیا. یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ ہے. دوسرا، ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل جو ہے وہ سینٹ نے تو ریکمینڈ کر دیا تھا، لیکن ابھی تک قومی اسمبلی میں پاس نہیں ہوا. لیکن میں نے آج خبروں میں پڑھا تھا کہ ایجنڈے میں تھا آج کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے جو آپ بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، اس کی انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی. اس سب کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ مین کمیٹی کو دینی تھی، اور مین کمیٹی سے ہو کر پھر، لیکن اس ویک کے دوران میرا خیال یہ ہے کہ اس ویک کے دوران وہ ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز تھی جناب، اور وہ تھا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں. اس میں ایک کلاس پرپوز کی گئی تھی کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا کوئی پلاٹ کی قیمت ہو تو وہ نان فائلر نہیں خرید سکے گا. اس پہ جو آباد ہے یہ ڈیولپرز کی، ہاں جی، انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی سینٹ. انہوں نے پریزنٹیشن دی. پہلے انہوں نے کہا جی 5 کروڑ کی لمٹ رکھیں، پھر وہ 2.5 کروڑ پہ آ گئے تھے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کیا فائنل کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ جو چونکہ قومی اسمبلی کی یہ پاور ہے کہ وہ فائنانس بل کو اپروو کرتی ہے، سینٹ کے پاس تو صرف ریکمینڈنگ اتھارٹی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ویک کے دوران اس کے بارے میں حکومت کس طرح کی لیجسلیشن کو اپروو کرتی ہے. ہاں، لیکن آپ کی کیا امکانات کیا نظر آتے ہیں مہتاب صاحب کہ کیا واقعی جو ڈیولپرز کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے، ظاہر ہے وہ تو چاہیں گے کہ جتنی رینج اوپر بڑھے گی تو کاروبار اور وہ ٹرانسفر ہوتی رہے گی، پرچیز ہوتی رہے گی، ابھی تک 1 کروڑ روپے کی ہے. میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا تو اس میں اضافہ ہو جائے، 1.5 کروڑ کر دیں شاید، لیکن یہ 2.5 یا 5 کروڑ کی مجھے نہیں لگتا. اتنی تو نہیں ہوگی، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے، ظاہر ہے وہ اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں جو گھر کی قیمت کتنی ہے آج کل. گھر کی. ویسے میں آپ کو بتاؤں، اسلام آباد میں جو گرد و نواح میں بھی ہے 5 مرلے کا گھر 2.5-3 کروڑ روپے سے کم نہیں آتا. اتنا ہی 1.5 سے 2.5 کروڑ، مختلف کنڈیشن اور اس کی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کنسٹرکشن پہ اور اس کی لوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بھی زیادہ ہے ایک طرح سے، لیکن ظاہر ہے ایک سسٹم چلے گا. دوسری اس کی وجہ مہتاب صاحب یہ ہے، جو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی، کہ جو پرائم منسٹر صاحب ڈیلے کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا پیکج. جی، اور اگر وہ پیکج آتا ہے، فرض کریں، جس کی بڑی شدت سے پراپرٹی ڈیلرز کو بھی، ریئل اسٹیٹ والوں کو بھی، لوگوں کو بھی، انویسٹرز کو بھی انتظار ہے، تو پھر تو اکانومی تھوڑی سی اور آگے چلے گی. کیونکہ اس کی وجہ وہی ہے، پہلے جو ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اب ڈاؤن ہوا ہے، اب لوگوں نے پیسے نکالے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کہیں لگانے ہیں. اگر آپ لگانے پہ اسی طرح کی بندش دوبارہ کر دیں گے جی، تو اس میں پھر لوگ پھر رقم کو دبا کے بیٹھے رہیں گے. بالکل. تو ڈیولپرز کا یہ مجھے لگ رہا ہے کنسرن ہے کہ آپ اس رینج کو تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ تھوڑی سی اکانومی موو بھی کرے، سرکولیٹ ہو پیسہ تھوڑا سا. ایسے ہی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے، یہ 2025 میں ان کو توقع ہے کہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اوپر جائیں گی. ابھی آپ دیکھیں تو میں بتا سکتا ہوں، اسلام آباد اور گرد و نواح میں کچھ کام کے اندر تیزی آئی ہے. ابھی بھی
جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے. ہاں جی. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ جون تک دیکھ لیجئے گا, جون کے بعد یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آئے گا, اور اس کے بعد صحیح اکانومی کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کک سٹارٹ والی جو ہے, آئی ایم ایف کا بھی ایک ریویو ہو جائے گا, بجٹ ایک بھی ریویو آ ہو جائے چکا گا, ہوگا. بالکل بجٹ بھی آ جائے گا. بجٹ میں جو ہے نا, یہ جو پرائم منسٹر ابھی باتیں کر رہے ہیں نا, باتیں شاتیں کرتے رہیں, کچھ اعلانات بھی کر دیں, لیکن اس پہ صحیح امپلیمنٹیشن بجٹ کے بعد ہی شروع ہوگی. ہاں, لیکن اتنی دیر تک وہ تیاری شیاری کریں گے. جی بالکل. کچھ پولیٹیکل بھی جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے ابھی, تو مجھے نہیں لگ رہا کچھ ہو رہی ہے. ویسے ابھی تو ایک تعطل آ گیا ہے, ڈیڈ لاک آ گیا ہے پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی ٹاکس میں. وہ اسٹیبلٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو لیکن سارا کچھ مل ملا کے یہ جون تک جائے گا. لیکن میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ان ڈیولپرز حضرات سے بھی, اور ان کے ساتھ جو جڑا ہوا بہت زیادہ ایک انویسٹرز کا اور کانٹریکٹرز کا طبقہ ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی جب یہ اعلان کریں, جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ مختلف لوکیشنز پہ یہ 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا 5 مرلے کا گھر مل رہا ہے ڈبل سٹوری. یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہے عام آدمی کی رینج سے. اب یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ اتنی سہولتیں دے رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کو, یا پیکیجز لانے کا سوچ رہے ہیں جس طرح پہلے ادوار میں بھی ہوا, اور خود ڈیولپرز بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور زرعی زمینیں ہماری جو ہیں وہ جا کے سوسائٹیز میں بدل رہی ہیں. تو کم از کم جو غریب طبقہ ہے, جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک اچھی مناسب رہائش گاہ ہو جائے, ان کے لیے اتنا انسینٹیو تو دیں. چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ 10 مرلے کا, لیکن 5 سے 8 مرلے کی جو پلاٹ ہیں اور ان کی جو کنسٹرکشن ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ معیار کر کے, میری یہ سجیشن ہے, آئی میں بھی رہوں گا, آپ شاید اختلاف کریں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اتنی فکس کر دے کہ یار 5 مرلے کا گھر اس سے زیادہ نہیں بکے گا. ایک اس پہ حکومت سوچ رہی ہے, اور اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہوگا, تاکہ کچھ لوگوں کو چھت تو ملے نا یار. میں آپ سے ریکویسٹ لوگوں سے پیسے نکال کے بڑے لوگوں کی جیبوں میں ہی نہ ڈالا جائے. میں ریکویسٹ کروں آپ سے, حکومت کیا سوچ رہی ہے جی. میں بتاتا ہوں آپ کو. فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پنجاب میں تو انہوں نے کافی ساری چیزیں اناؤنس بھی کر دی ہیں. اس کی سپیڈ ذرا سلو ہے, لیکن آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے تو اس کی سپیڈ بڑھے گی. اچھا جی. پنجاب میں جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے, یا جو تھنکنگ ہے, جو کام کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, وہ یہ کر رہی ہیں کہ جو چھوٹے گھر ہیں ان کے لیے وہ دے رہی ہیں لونز. لو کاسٹ بیسیکلی, لو کاسٹ نہیں ہے, وہ انٹرسٹ فری ہے. انٹرسٹ جس طرح عمران خان کے دور میں تھا, عمران خان کے دور میں بھی کم انٹرسٹ پہ تھا نا اسکیم شروع ہوئی تھی, بالکل سٹارٹ میں ہی, پھر حکومت ان کی چلی گئی تھی, یہ آخری دنوں میں انہوں نے کیا تھا. بالکل, وہ فارم فل کرنا شروع کر دی تھے غریب لوگوں نے. جی بالکل. تو یہ پنجاب بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہے, چونکہ بینکس نے اگر پیسے دینے ہیں تو ان کی سود کی کاسٹ کسی نہ کسی نے تو پے کرنی ہے, بینک اپنی جیب سے تو نہیں دے سکتا. بالکل صحیح. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے جی, کہ یہ مارگیج کے جو لاز ہیں چینج ہونے والے, یہ بنیادی طور پہ یہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت نہیں ہو سکتی. کو انویسٹر پارٹی کو, سرمایہ دار کو, کانٹریکٹر کو فائدہ دیتے ہیں, عوام کو نہیں دیتے. اور یہ جو آپ نے اچھی بات کی, اس سے مجھے یاد آ رہا تھا, میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا. آپ باقی پوری دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں جائیں, کینیڈا میں جائیں, امریکہ میں جائیں, وہاں پہ جو مارٹگیج کے لحاظ ہیں اور ہیں, دیکھیں وہ آپ کو گھر دے دیتے ہیں, آپ رہتے ہیں اس میں, آپ اس کے کرائے کو بطور قسطیں دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. یہاں پہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, یہاں سے صرف لوٹنے کا کانسیپٹ ہے. ایک پرابلم معافی اور چاہتا ہوں اس لفظ کی, لیکن یہی ہو رہا ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وہاں پہ اور یہاں پہ جو بنیادی فرق ہے نا, وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. وہاں پہ انفلیشن جو ہوتی ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں یہ انفلیشن از اے ٹیکس, اور یہ بڑا خطرناک ٹیکس ہے. کیوں ٹیکس ہے انفلیشن؟ اس لیے ٹیکس ہے کہ یہ غریب کو زیادہ متاثر کرتا ہے. غریب کے, امیر کے پاس تو ڈسپوزیبل انکم بڑی زیادہ ہے, اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, کھانا غریب نے بھی کھانا ہے نا. تو اگر فوڈ کی انفلیشن زیادہ ہوگی تو غریب کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ آئیں گے. پرابلم کیا ہے؟ یہ جو ڈیولپ کنٹریز کی آپ مثال دے رہے ہیں, وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ 2-3% زیادہ ہو تو چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں ان کی. یہاں پہ آج بھی یعنی کوئی 6 دفعہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو کے 12% پہ آیا ہے. انٹرسٹ ریٹ تو دیکھیں اپنی جگہ پہ نا, جہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں تو آپ ایک سیپریٹ پیکج بنا سکتے ہیں نا. جب آپ انٹرسٹ ریٹ ایبزارب کرتی ہے حکومت, تو یہ کاسٹ ہے نا. اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ حکومت نے ایبزارب کرنا ہے, تو اس کے لیے پتہ ہے کتنے پیسے چاہیے؟ اربوں روپے. میں ابھی آف دا کف نہیں بتا سکتا,
لیکن 100 ارب روپے سے زیادہ کی انٹرسٹ کاسٹ ہوگی صرف. میں یہ بات نہیں کر رہا تھا, میں یہ بات کر رہا ہوں. ناظرین سے بھی کہوں گا جو ہماری اس گفتگو میں مہتاب صاحب سے متفق ہیں یا مجھ سے وہ بات کریں, وہ الگ چیز ہے. مارٹگیج آپ پالیسی لائیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز بنائیں, انٹرسٹ فری لون دیں. ابھی آپ کسی بھی اپنے اچھے دوست کانٹریکٹر یا پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں, میں جاتا ہوں, ان سے ڈسکشن کریں. وہ کہے گا کہ گیلانی صاحب 5 مرلے کا جو گھر ہے, جو مجھے کسی نے بتایا ہے, اس نے کہا تھا کہ 5 مرلے کا گھر آپ زمین لے لیں, چلے زمین 50 سے لے کے 60-70 تک ہو جائے گی نا, اس سے زیادہ کیا کہیں جانی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. اور اچھی کنسٹرکشن کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ 75 لاکھ سے 1 کروڑ میں 5 مرلے کا گھر ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 1 کروڑ بھی لگا لیں اور 50 لاکھ بھی لگا لیں تو 1.5 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے. جو آپ اور میں فرما رہے ہیں 3 کروڑ روپے 2.5 کروڑ روپے, یہ 1 کروڑ روپیہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا حکومت کو ان چیزوں کا نوٹ, جہاں پہ لوگ رہنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, گھروں کے لیے ترس رہے ہیں, کیا حکومت کوئی اس طرح کی لیجسلیشن نہیں کر سکتی؟ کیا ڈیولپرز نہیں کوئی کنڈیشنز لگا سکتے اپنے اوپر یار, کہ غریبوں کے لیے کم از کم آسانی پیدا کر دیں یار؟ اچھا, پہلی تو میں آپ کی بات, آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں تو پبلک انٹرسٹ کی بات کروں گا بھائی. 50 سے 70 لاکھ کے درمیان آپ کہتے ہیں کہ پلاٹ مل جاتا ہے. مجھے اسلام آباد میں 50 سے 70 لاکھ روپے کا کوئی 5 مرلے کا پلاٹ, سن لینا سر, تو چھوڑ دینا بھائی, کیسے چھوڑ دوں؟ سائڈوں پہ چلے جائیں. 1 منٹ میری بات سنیں, میں کنسٹرکشن کی کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات سنیں گے سر؟ آپ جو اسلام آباد میں کوئی بھی سیکٹر ہے جو ڈیولپ ہے, بس D12 ہے. اسلام آباد کی تو بات ہی نہ, سر جی سن لینا, آپ ایک تو سنتے نہیں ہیں. D12 میں چلے جائیں, 5 مرلے کا پلاٹ, میں آپ کو دعوے کے ساتھ ابھی جا کے کسی سے پوچھ لیں, 1.5 کروڑ روپے سے لے کے 3 کروڑ روپے کے درمیان ہے 5 مرلے کا پلاٹ. پہلی بات سن لیں, میں D12 کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں. صحیح فرما رہے ہیں. اس سے آگے نکل جائیں تو آپ کو 50 سے 70 لاکھ روپے میں پلاٹ مل جائے گا. پہلی بات. دوسری بات آپ کی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بنیادی طور پر کوالٹی آف ورک کے اوپر پاکستان کے اندر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. یہ جو پرائس بہت زیادہ منافع کمانا ہے, اس کے اوپر کچھ کرٹیلمنٹ کی ضرورت ہے. یہ وہ کام ہے جو لیجسلیٹو اسمبلیز کو کرنے چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, اور غریبوں کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے. لیکن ان کی یہ پرائرٹی نہیں ہے. لیکن آج بھی پتہ ہے کیا, آج بھی ابھی آپ اجلاس دیکھیں قومی اسمبلی کا ہو رہا تھا, تو PTI جو ہے وہ نعرے لگا رہی تھی, پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کورم ہی پورا نہیں ہے, اور حکومت بھی دوسری طرف اتنی ڈھیٹ قسم کی حکومت ہے, وہ شکر کرتے نکل جاؤ, کورم پورا نہیں ہے. ایک بہانہ ہوتا ہے چیزوں کو بالکل ڈائلیوٹ کرنے کا. لیکن میں آپ کی اس بات پہ واپس آتا ہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے. وہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ D12 اور اس طرح کی مثال دے رہے ہیں. میں اسلام آباد کے سیکٹرز کی تو بات نہیں کرتا. دوسری بات میں یہ کرتا ہوں, بالفرض اسلام آباد کے سیکٹرز بھی لے لیں, معافی چاہتا ہوں, سراؤنڈنگز لے لیں, یہ بھی ایگزیجریٹڈ پرائسز ہیں نا جو کھڑی کی گئی ہیں اس طریقے سے. ان کو بھی دیکھنا چاہیے, حکومتوں کو دیکھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 پہ آپ آ جائیں, آپ پلاٹ کی قیمت کو الگ بھی کر دیں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کنسٹرکشن جو ہے, کوالٹی کنسٹرکشن 1 کروڑ سے اوپر نہیں جاتی 5 مرلے کے گھر, اور نقشے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو پلاٹس کی پرائس اسکلیشن ہے نا, اس کو کنٹرول کرنے کا ایک بڑا آسان حل ہے جناب. حکومت ایک لینڈ بینک کیوں نہیں بناتی؟ بالکل صحیح بات ہے. لینڈ بینک بنا کے حکومت جگہ خریدے خود, اور تھوڑا سا انہیں ڈیولپ کرے, اور لوگوں کو کہے کہ آپ ہاؤس کنسٹرکشن کریں, ایک ماسٹر پلان ہو اس کا, بجائے اس کے کہ یہ بالکل پرائیویٹ سیکٹر کے لیے چھوڑا ہوا ہے, اپنی مرضی سے پرائسز آگے نیچے کرتے ہیں. یہ لینڈ بینک جو حکومت کا ہو, یہ انٹروین کرے. اور دوسری بات یہ جو پرائیویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز, تو یہ کون سا جناب کروڑوں کی زمینیں لیتے ہیں؟ یہ بھی تو سستی ترین زمین لیتے ہیں. ڈیولپ بھی تو کرتے ہیں نا. اور ڈیولپ کس طریقے سے ہوتی ہیں یہ آپ جا کے اسلام آباد کے ارد گرد کی سوسائٹیوں کو دیکھ لیں. چاند ایک کے علاوہ یہ CDA کی اور ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بڑے شہر کی ملی بھگت ہوتی ہے. بہت ساری اس میں گیمیں ہوتی ہیں, بیوروکریسی ملی ہوتی ہے, انتظامیہ ملی ہوتی ہے. بھائی یہ لوگوں کو لوٹنے کی بجائے میری یہ ریکویسٹ ہے, اپیل ہے یار, فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کمائیں لیکن ایک مناسب انداز سے کمائیں, کسی کو بہتری بھی دے دیں یار. میری بات سنیں, پاکستان میں میں ریاض ملک کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں, میں ریاض ملک کا بہت مخالف ہوں, لیکن ریاض ملک نے ایک کام کیا ہے. پاکستان میں اچھی ہاؤسنگ ریاض ملک نے دی ہے. تو آپ بائیفرکیٹ کریں. جو لوگ اچھی طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر ایک حد سے زیادہ وہ منافع کما رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیں, ٹیکس بھی ان سے پورا لیں. میں ان کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن
حکومت کے جو کرنے کے کام ہے پہلے حکومت بھی تو کرے نا. یہ لینڈ بینک کیوں نہیں بناتی ہے حکومت؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہی بات جو ہم ریئل اسٹیٹ کی شروع سے کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی آپ ایک کیپٹلسٹ, ایک سرمایہ دار کو, ایک انویسٹر کو, ایک بڑی فش کو ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یار عوام کو کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ عوام اور صبر اس میں کرے. کیا ہونا ہے کہ اکانومی, وہ جس کو آپ اکانومی کہہ رہے ہیں, آرٹیفیشل اکانومی میں کہوں گا, انویسٹمنٹ اس طرح کی, وہ غریبوں سے آپ پیسے نکال کے تو چند ہاتھوں میں چلے جائیں گے بس. یار اس ملک میں یہ تو مانے آپ, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. منی اسپیکس اینڈ مور منی اسپیکس مور لاؤڈر, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کام کس سے کرنے ہیں؟ یہ حکومتوں کے سوچنے کے کام ہے نا. چلے ہم تو بات کریں نا یار, آواز تو اٹھائیں نا ہم. یہی آواز اٹھانی, یہی ویلیو ایڈیشن ہے, بالکل یہ ہمارا کام ہے. تو اس کا اچھا ایف بی آر کا اور کیا بات کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں ایف بی آر کی آپ یہ ٹیکس لاز کی بات کر رہے ٹیکس تھے. لاز امینڈمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ویک کے دوران, یہ جو ہفتہ ہے, امید ہے کہ یہ جو ہے لیجسلیٹو نیشنل اسمبلی سے ہاں جی, یہ بل جو ہے اصل میں یہ پاس ہو فروری کے جائے گا. آخر تک بہت ساری چیزیں جو ابھی تک نہیں ہوئیں جی وہ آئی ایم ایف کے آنے تک کرنی ہے تاکہ ان کو مطمئن کیا جا سکے, بالکل. اور مزید ابھی پیسہ تک شیڈیول فائنل نہیں ہے, اور اور مزید پیسہ توقع لیا یہ جا ہے کہ سکے. رمضان کے دوران ہی ان سے بات چیت ہوگی. ہاں چلے, مبارک مہینے میں بات ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی خیر و برکت ہو. چلیں بہتری کی توقع رکھتے ہیں جی. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.